جنگل کی گائے ان کی زبان میں بول کے کہتی ہے محمد عربی کے غلام یہ بکواس کر رہا ہے کہ تیرے لیے دودھ نہیں ہے، تیرے لیے گوشت نہیں ہے، تو پہاڑی کے اس طرف آ، ہمارا وجود حاضر ہے، دودھ بھی موجود ہے۔ والد محترم فقی العصر استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد سعید بیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے لگائے ہوئے اس گلشن مدرسہ اشرف العلوم عیدگاہ ملکوان میں آج پہلی بار انتظامیہ کی دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمامی احباب کا کہ آپ حضرات تشریف لائے، اس تقریب سعید کو مزید رونق بخشی۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بچے چونکہ حال کے دائیں بائیں بھی موجود ہیں، باہر بھی موجود ہیں، ان کا شور تو بہرحال آتا رہے گا، وہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ حضرات تھوڑے ہلکے سے قریب ہو جائیں تو میرے خیال میں آپ کی توجہ دائیں بائیں نہیں ہوگی۔ اگر گنجائش بنتی ہے آپ کے سامنے ہلکا سا قریب ہو جائے گا۔ آواز تھوڑی سی تو آواز کم ہے۔ مدرسہ اشرف العلوم کے ان طلباء کے اعزاز میں اس تقریب سعید کا انعقاد ہے جنہوں نے لاریب کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ ایک تقریب آج یہاں ہے جس میں آپ موجود ہیں، علماء کرام تشریف لائے ہیں، میں حاضر ہوں۔ ان کے اعزاز میں ایک تقریب ایسی منعقد ہونے والی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے، تمام انبیاء موجود ہوں گے، صحابہ کرام موجود ہوں گے، اور ان بچوں کے والدین کے سروں پر جب دستار باندھی جائے کیسا وہ منظر ہوگا۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ بڑے ہی مختصر وقت میں اپنا مدعا آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، رات کے 11:15 بج گئے۔ میں تو آپ کا خیال کر رہا ہوں، لیکن حضرات فرما رہے ہیں کہ خیر ہے، آپ بیٹھے رہیں گے۔ تمہید کے صرف 2 منٹ مجھے زیادہ توجہ چاہیے ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ کی توجہ خود سے آ جائے گی۔ اللہ خیر رکھے۔ انسانی معاشرے میں ان کو تھوڑی سی کم کریں تاکہ آواز صاف ہو کے لوگوں تک پہنچے۔ انسانی معاشرے میں 2 طرح سے تعارف ہوتا ہے۔ یا تو تعارف ہوتا ہے نسب سے، باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے۔
یا تعارف ہوتا ہے حسب سے، کسب سے، کرتا کیا ہے، دھندا کیا ہے، معاملات کیا ہیں، لین دین کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ ان دو چیزوں سے تعارف ہوتا ہے انسانی معاشرے میں۔ اب لائٹ آئے یا جائے آپ میری جانب دیکھیے گا، آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو میں نے بات پھر کس سے کرنی ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے۔ یا کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، یا کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف، میرے ساتھ بولیے، اس سے تعارف کرایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اعلیٰ ہے تو اب حسب بھی اعلیٰ ہو، یا کسی کا حسب اعلیٰ ہے تو اب نسب بھی اعلیٰ ہو، یہ ضروری نہیں۔ رب کی طرف سے عطا ہو جائے تو بہت بڑا انعام ہے کہ نسب بھی اعلیٰ، اور میں بلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے میرے لفظ آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی عنایت ہے، انعام ہے کہ نسب بھی اعلیٰ اور حسب بھی، ورنہ یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو اب اس کا نسب بھی اچھا ہو۔ اب میں اس جملے پر بطور دلیل کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب حاسد ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، حسب باغی ہے، حسب نافرمان ہے، حسب گستاخ ہے۔ لیکن اب دوسری جانب دیکھیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں جنت میں میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ آپ تک جملہ پہنچا نہیں یا پھر یہ تھپڑ پہنچ گیا؟ نہیں، بچوں کو نہیں، صاحبان توجہ ہے آپ کی۔ اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل میرے آگے یہ کون چل رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ وہ جو سید نہیں، حبشی ہے، عربی نہیں، عجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش ہے۔ وہ جس کے منہ کا رنگ کالا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے، توجہ میری جانب رکھیے۔ نسب آپ نہیں بدل سکتے۔ یہ ہے تھوڑا سا مشکل جملہ، لیکن میں پھر بھی بعض مشکل باتیں بھی کر ہی دیا کرتا ہوں، کسی کو اچھی نہیں بھی لگتی۔ نسب کا بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں، اسے آپ نہیں بدل سکتے۔ حسب بدل سکتے ہیں، حسب آج بھی بدلتا ہے، حسب آج بھی اعلیٰ بنتا ہے، اور آج بھی حسب کے اعلیٰ بدلنے کے لیے دو چیزیں ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا آقا کا فرمان۔ دو چیزوں سے آج بھی بنتا ہے،
دو چیزوں سے آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے، دو چیزوں سے آج بھی ارفع ہوتا ہے، اور اسی لیے قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کہتا ہے جو میرے سینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، جو میرے کریمے میں آئے، پھر میں اسے دنیا کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر بام سریا کی بلندیوں تک پہنچا۔ قرآن کا دعویٰ ہے، کہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ اب میری تمیز سے پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بات ویسے ابھی میں نے کرنی ہے، تھک نہ جائیے گا جلدی۔ یہ عمارت ہے مدرسہ اشرف العلوم ملکوال۔ اس عمارت کا ایک تعارف ہے، یہ شہر ہے، اس شہر کا ایک تعارف ہے، میں حاضر ہوا میرا ایک تعارف ہے، آپ جتنے حضرات تشریف لائے سب کا ایک تعارف ہے، کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے، یہ تعارف ہے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ ہلکی ہلکی سی آواز میں مسکرا دیجیے گا، بس وہی کافی رہے گا۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ اسے چوم لیا جائے کبھی کبھی، بیٹی رخصت ہو رہی ہے، باقی سارے کام ہندوؤں والے ہو رہے ہیں، رخصت ہوتے وقت اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ میں نے جب اپنے ذوق میں، میرا اپنا ذوق ہے، میں نے قرآن سے پوچھا اللہ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فقط 3 جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ھدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ وبینات من الھدی، اس لیے کہ ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا۔ والفرقان، اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنایا ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فرق کر دیتا ہے، حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کے کون ہوتا ہے؟ انسان کسے کہا جاتا ہے؟ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ یہ 2 چیزیں، 2 چیزوں کا مرکب۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، جسم اللہ نے بنایا زمین سے، عناصر 4 سے، مٹی، آگ، پانی، ہوا۔ مٹی زمین سے، پانی زمین سے، آگ زمین سے، ہوا بھی زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، اس سے اوپر نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے اس سے اوپر، تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے۔ جسم بنایا زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی ہے زمین سے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خلق بھی میں کرتا ہوں، امر بھی میرا ہے۔ اس کا مطلب یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں، خلق اور ہے، امر اور ہے۔ امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہو جا، ہو گئی، ہوا ہو جا، ہو گئی، خلا ہو جا، ہو گئی، فضا ہو جا، ہو گئی، پانی ہو جا، ہو گیا، زمین ہو جا، ہو گئی۔ لیکن خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا، مرحلہ وار بنانا، قسطوں میں بنانا، ٹھہر ٹھہر کر بنانا۔ اب انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، روح اللہ کا امر ہے، اور جسم اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے، رفتہ رفتہ بنایا ہے، عناصر 4 سے بنایا ہے۔ 18واں پارہ سورہ مومنون، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میں نے تجھے خلق کیا، رفتہ رفتہ بنایا،
مٹی سے اٹھایا نطفہ بنایا, نطفے کا لوتھڑا بنایا, لوتھڑے کی ہڈی بنائی, عظامہ, پھر عظامہ پہ لحمہ گوشت چڑھایا, پھر میں نے تجھے اتنا پیارا بنایا, اتنا حسین بنایا, اتنا پیارا بنایا کہ مجھے قسمیں اٹھانی پڑی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں, میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہے, 3 کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد الامین کی قسم, یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد, قد پر لام لگا کے پھر 5ویں قسم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں نے کر دی. میں نے ایک جملہ عرض کیا, اب پتہ نہیں آپ کی اس پہ توجہ ہے یا نہیں ہے. مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سن کم رہے ہیں, امتحان زیادہ لیں رہے ہیں. اب تھوڑا تھوڑا ساتھ میرے مسکراتے رہیے گا. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کہیں اور مہمان تو نہیں نا, آج تو اپنے گھر میں ہوں ماشاءاللہ, کیا خیال ہے؟ ہاں آج تو اپنا گھر ہے, تو اس لیے اپنوں کی تو منتیں میرے خیال میں مجھے نہیں کرنی پڑے گی کہ میرے ساتھ بولیے گا. میں نے ایک جملہ بولا کہ حسب آج بھی اعلیٰ بنتا ہے, حسب آج بھی اعلیٰ بنتا ہے, اور آج بھی اعلیٰ بنتا ہے. یہ جملہ میں نے بولا اس بنیاد پر کہ قرآن سے یا آقا کی تعلیمات سے, ان 2 چیزوں سے. یہ چیزیں آج بھی ہیں اور انہوں نے رہنا ہے. اس کی میں ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا, ہوتے رہتے ہیں نا بچے پیدا, جی اب ہر جملے پہ حیران ہو کے مت دیکھیے گا. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا, ادھر بچہ پیدا ہوا, ادھر والدین چلے جاتے ہیں گورنمنٹس پہ, موتی کی دکان پہ کہ 0 سائز کا لباس دے دیں. یا اگر دیہاتی علاقہ ہے تو خواتین خود سے سلائی کر لیتی ہیں, چھوٹے چھوٹے پٹولے بنا لیتی ہیں, ہوتا وہ بھی 0 سائز ہی ہے, ضرورت ہی وہ ہے. بچہ جب ہو جائے 2 سال کا, اب کوئی 0 سائز کا لباس آپ کو تحفتاً بھی دیں تو آپ کہیں گے تیری مہربانی, یہ ہمارے بچے کے کام کا. میرا استدلال ضائع نہ کرنا, میں کوئی محض لطف کے لیے نہیں بات کر رہا. بچہ ہوا 5 سال کا, اب 2 سال والا لباس اسے نہیں آتا. بچہ ہوا 10 سال کا, اب 5 سال والا لباس اسے نہیں آتا. بچہ ہوا 15 سال کا, اب 7 سال والا لباس اسے. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا, جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے اس قد کو پہنچ گیا. اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. میں فیشن کی نہیں بات کر رہا, فیشن بدلتے رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں پانچے کبھی تنگ آ جاتے ہیں, کبھی کھلے آ جاتے ہیں, قمیض کبھی اوپر چلی جاتی ہے, کبھی نیچے آ جاتی ہے. میں فیشن کی بھی بات نہیں کر رہا اور میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا جن کا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی. میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں. میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا ہو گیا, بڑے حال میں بچہ جب اپنے جوبن پر پہنچ گیا, اب مجھے دیکھیے میری جی نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں مجھے, سن بھی رہے ہیں. بچہ جب اپنے جوبن پر جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے اس قد کو پہنچ گیا, اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب
مثال کے طور پر بچہ جب 20 برس کا ہو گیا، جتنا قد اسے اللہ نے دینا ہے اس پہ پہنچ گیا، تو کپڑا میرے خیال میں 6 میٹر لگتا ہے جی، 6 لگتا ہے۔ تو بچہ جب ڈبل پہنچ گیا، ڈبل عمر کو 20 سے 40 سال ہو گیا، تو کپڑا بھی ڈبل ہو جائے گا، وہی رہے گا۔ اب میرا یہ استدلال ضائع نہ کیجئے گا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی، کائنات ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس وقت کچھ ضرورتیں تھیں، ایک شریعت چاہیے تھی، ایک قانون چاہیے تھا، جناب آدم لے کر آئے۔ کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، ضرورتیں بدلی، نئی شریعت چاہیے تھی، نیا قانون چاہیے تھا، جناب نوح لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، ضرورتیں بدلی، نئی شریعت چاہیے تھی، نیا لباس چاہیے تھا، جناب ابراہیم لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی ہوئی، نیا لباس چاہیے تھا، جناب موسیٰ لے کر آئے، جناب عیسیٰ لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی تو اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے۔ میرے آقا قرآن، سارے بولیے قرآن، قرآن۔ اب قیامت آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، اب قیامت آئے گی، کوئی نیا قانون۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، فارات عرفات کے میدان میں اللہ رب العزت نے جب محبوب اونٹنی پر سوار ہے، قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمام نعمتیں اپنے محبوب کے دامن پہ پوری کر دی۔ اب قیامت آئے گی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں۔ جب نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نیا قانون آئے گا، نہ کوئی نیا ضابطہ آئے گا، نہ کوئی نیا دین آئے گا۔ کیوں؟ نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری۔ میں اس پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں بات آ جائے، کیونکہ میرا نوجوان سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، مادیت پرستی کا دور ہے، لبرل لوگوں کی ذہنیت بھی اثر کر جایا کرتی ہے کہ کائنات تو اب ارتقاء پہ ہے، کائنات تو اب ترقیوں پر ہے، اور یہ قانون 14.5 صدیاں پہلے آیا، قانون تو اب عروج پہ جا رہی ہے، کائنات تو اب ترقی کر رہی ہے، کائنات اب عروج پر ہے، یہ پہلے سے قرآن آیا نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور حضور اپنی زبان نبوت سے فرماتے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ رب نے جو کچھ بھیجنے کے لیے بنایا، اللہ بھیجتا رہا، بھیجتا رہا، بھیجتا رہا، لیکن جب میں آیا اللہ نے اب پیچھے چھوڑا کچھ نہیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ حضور فرماتے ہیں جب میں آیا تو رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی، جو بھیجنا تھا اللہ نے مجھے دے کے بھیج دیا، سب کچھ میں لے کر آ گیا۔ اب اللہ نے قرآن بھیج دیا قیامت تک کے لیے، تو میں اپنے اس نظریے پر مضبوطی کی وجہ سے جملہ بڑے وثوق سے بول رہا ہوں کہ کائنات جتنی ترقی کر لے، آپ چاند پہ چلے جائیں، سیاروں میں چلے جائیں، خلاؤں میں چلے جائیں، زمین کی تہوں میں چلے جائیں، جتنے نئے مسائل لے کر آئے علماء حق کا اسی قرآن سے آپ کو ان مسائل کا حل بتائیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے کائنات کو قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات قرآن دے دیا۔ اب کوئی نیا قانون نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ میں حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ تعذیر الناس میں 2 خوبصورت جملے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی ختم نبوت ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔
میری بات اگر بوجھ بن رہی ہے تو دعا پہلے کرا لیتے ہیں یا کوئی شوخی سی کر لیتا ہوں بات. آ رہی ہے میری بات سمجھ؟ تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کی ختم نبوت ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے زمانی. کیا؟ کہ میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی ہے. جو پہلے انبیاء تشریف لائے ان کے لیے زمانے مخصوص تھے، دورانیے مخصوص تھے، وقت مخصوص تھے، علاقے مخصوص تھے. میرے آقا کے لیے اللہ نے یہ قانون نہیں رکھا، یہ بات نہیں رکھی، یہ ضابطہ نہیں رکھا. اسی لیے پیارے آقا نے جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تو جو پہلا اعلان فرمایا یا ایھا الناس، قوم کو مخاطب نہیں کیا، قبیلے کو مخاطب نہیں کیا، بستی کو مخاطب نہیں کیا، عرب والوں کو مخاطب نہیں کیا، حالانکہ سامنے صرف عرب والے. ہاشمیوں کو مخاطب نہیں کیا، حالانکہ سامنے صرف ہاشمی. قریشیوں کو مخاطب نہیں کیا، حالانکہ سامنے صرف قریشی. فرمایا یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے، یہاں ہے، کسی اور خطے میں ہے، آج ہے، آنے والے زمانے میں آئے گا. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جب تک انسانیت کا زمانہ چلتا رہے گا میں اس وقت تک کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا. میں اس وقت تک کے لیے نبی بن کر آیا. اب ایک نکتہ آ گیا، حضرات علماء کے حوالے کر دیتا ہوں. چلو بولنا تو آپ نے بھی نہیں اور علماء نے تو ویسے نہیں بولنا. کیا خیال ہے؟ میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی. بولیے. جو پہلے نبی آئے وہ قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، بستیوں کے لیے، شہروں کے لیے، اور ایک ایک وقت میں کئی نبی. ایک نبی یہاں، کسی اور خطے میں کوئی اور نبی، کسی اور علاقے میں کوئی اور نبی. لیکن میرے آقا تمام انسانوں کے نبی، تمام جنات کے نبی، تمام ملائکہ کے نبی، حور و غلمان کے نبی، شرق غرب کے نبی، شمال جنوب کے نبی، سدرۃ المنتہا کے نبی، تحت الثری کے نبی. میرے آقا لوح قلم کے نبی، عرش کے نبی، ہوا کے نبی، فضا کے نبی، خلا کے نبی، نباتات کے نبی، جمادات کے نبی، ارضیات کے نبی. میرے آقا پہ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی. میں اس پہ ایک جملہ بول رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ذہن پہ زور دوں، ورنہ رہنے دوں. یہ زور دینے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے وہاں آ کے کوئی زور دینا، یہیں بیٹھ کے ہی زور دوں. حضرت کے حوالے بٹ صاحب کی بھی توجہ، حضرت ماشاءاللہ خوبصورت بول رہے تھے، ان کی توجہ. امام اور مقتدی کے لیے ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ امام کے مصلی کے پیچھے جو پہلی صف ہے نا وہ اس کے برابر ہو. اس کے بعد والی رش کی وجہ سے اگر چھت پہ چلے گئے لوگ، سڑکوں پہ ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی امام کے پیچھے ہی تصور ہوں گے. ایک ضابطہ میں نے عرض کر دیا، اسی بہانے سے ایک مسئلہ بھی آپ تک پہنچ گیا. جو پہلی صف ہے وہ مصلی کے برابر میں رہے، اور باقی بعد والی رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو گئی ہے، کوئی حرج نہیں. تو اسے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ تو دیکھا، لیکن یہ جملہ ہے ذوق والے کے لیے، خوش کے بندے کے لیے نہیں. خوش کے بندے کے لیے نہیں ہے. میں ملکوال میں ویسے کم ہی آتا ہوں، کبھی کبھی سنتا رہتا ہوں کہ خوش کی ہے. صاحبان توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہوئے، گھبرائے تو نہیں؟ گھبرانا ہے بھی نہیں. اور ویسے بھی جو کہتے تھے نا نہ گھبرانا، آج کل خود گھبرائے ہیں. پہلی صف امام کے برابر میں ہو سطح پر، اس کے بعد والی بے شک اوپر نیچے ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اب اسے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ تو دیکھا، اور آپ ماشاءاللہ بس میں توحید میں ہوتے ہیں زیادہ، اور وہاں تو آپ نے یہ دیکھا امام محراب میں، مقتدی حال میں، امام محراب میں مقتدی چھت پر، رش زیادہ ہو گیا. امام محراب میں مقتدی سڑکوں پر، گلیوں میں، امام محراب میں مقتدی صحن میں، امام محراب میں مقتدی بیسمنٹ میں.
لیکن یہ منظر صرف معراج کی رات نظر آتا ہے، امام اس جہان میں، مقتدی اس جہان میں۔ امام اس جہان میں، اوکھا جملہ تھا تو میں معذرت چاہتا ہوں، امام اس جہان میں، بولیے ذرا، بولیے میرے ساتھ، تمام انبیاء عالم برزخ میں، حضرت عیسیٰ آسماں پر، عالم سما میں، حضور اس جہان میں۔ پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان نہیں ہونا، میں اکابر کا خوشاشی ہوں، کوئی بات دائیں بائیں سے نہیں کر رہا۔ حضور اس جہان میں، انبیاء عالم برزخ میں، حضرت عیسیٰ آسماں پر، لیکن نماز میں بال برابر فرق نہیں آیا، بال برابر فرق نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بتلا دیا یہ زمانوں کی تخصیص اوروں کے لیے ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہی تو میں نے نشانیاں دکھانی تھی معراج کی رات، کہ میں نے وہ زمانوں کے فاصلے معبود کے لیے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں، باقیوں کے لیے زمانوں کی تخصیص ہے، معبود کے لیے نہیں۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بتلا دیا معبود جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا، ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ تو قاضی کو پھر محبت میں کہنے دے، جان جامی وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور ندیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ، نور کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، حود سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، خود دعا کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ قرآن سے آج بھی حسب اعلیٰ بنتا ہے، اور حضور کی تعلیم سے حسب، بولیے نا، اور اس حسب کے اعلیٰ بنانے کے لیے یہ مدارس ہیں۔ کہیں اور بنتا ہے تو بتائیے، میں اس کی ایک، ہو سکتا ہے کوئی بندہ غصہ بھی ہو جائے کہ کہیں اور نہیں بنتا۔ ہاں، 28ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ہوئے تو ابھی صرف 11:15 ہیں، لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے نا سحری کا وقت قریب ہے۔ کوئی بات آپ تک پہنچ جائے تو مجھے فیڈ بیک تھوڑا سا دے دیا کریں تاکہ میں اگلے جملے پہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں اسے ہی رگڑتا رہوں گا کہ ابھی تک یہی نہیں پہنچا۔ 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ میں نے یہ کیوں دعویٰ کیا کہ حسب یہاں اعلیٰ بنتا ہے، اور کوئی ساتھی ناراض نہ ہو جائے، حسب کہیں اور اعلیٰ نہیں بنتا، یہاں اعلیٰ بنتا ہے۔ میں نے کیوں بات کی؟ وہ آپ کو دکھتا ہے تو وہ کیوں دکھتا ہے کسی اور کا اعلیٰ؟ اور وہ جو آپ کو بھی دکھتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ کہاں سے دکھتا ہے؟ اگر آپ بیٹھے رہے تو یہ بات عرض کروں گا انشاءاللہ۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں۔ جو کرے نا،
ایسا ہی ہے نا کہ ان پڑھوں میں اپنا رسول. میں مدارس کے حق میں بولنے لگا ہوں اور اس جملے پہ صرف مدارس والے ہی بولنے تو لطف آ جائے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پڑھوں میں اپنا رسول. تو میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ مکہ کے لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج تو کیا کرتے ہوں گے؟ ہربل کا طریقہ، جڑی بوٹیوں کا طریقہ، جو طریقہ اس وقت رائج تھا اس کے مطابق علاج تو کرتے تھے. سر ہلا دیں، کرتے تھے نا. اس کا مطلب ہے معالج تو تھے. معالج کو آج کی اصطلاح میں ڈاکٹر کہتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر تو تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین، ان پڑھ تھے. ناراض ہو جائیں گے نا. اپنے رہنے کو مکان تو بنایا کرتے تھے. ہم سے زیادہ انہیں علم تھا روشنی کی سمت کیا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے آج کی اصطلاح میں انہیں انجینئر تو کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر تو تھے، کہہ سکتا ہوں. لیکن اللہ فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین، ان پڑھ تھے، شاعر تھے. اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکایا کرتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا. اور ایک عورت ان کی استاد تھی، اس کے پاس کلام لکھ کے لے کے جاتے. حضرت حسان بھی اس کے پاس کلام لکھ کر لے کے گئے. جب حضرت حسان کلام لکھ کر لے کے گئے تو اس عورت نے کہا حسان یہ کافیہ غلط ہے، استعارہ غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے، یہ ردیف غلط ہے. حسان تو شاعری میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تیری عظمت کو میں نہیں پہنچ سکتی اس لیے کہ تو بارگاہ رسالت کا شاعر ہے. شاعر تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. خود کو عربی کہتے ہیں، ہمیں اجمی کہتے ہیں. اجمی گونگے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ساری دنیا گونگی ہے، اجمی ہے، اہل زبان ہم ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. اب مانا کروں، یوں کرتے ہلکا سا والذی بعث فی الامیین رسولا. ڈاکٹر تھے، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. میں ڈاکٹر ہونے کی نفی نہیں کر رہا، ڈاکٹر بنیے ضرورت ہے. ہم نے بھی DHMS کیا تھا. انجینئر بنیے ضرورت ہے، شاعر بنیے ضرورت ہے، ادیب بنیے ضرورت ہے. لیکن سنیے ڈاکٹر ہونا فن ہے، انجینئر ہونا فن ہے، شاعر ہونا فن ہے، ادیب ہونا فن ہے. جبکہ رب کے نزدیک علم ہے تو وہ علم وحی ہے. ان کے پاس علم وحی نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا. ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا. یہ باقی فنون علم تب بنیں گے جب قرآن کے تابع آئیں گے. قرآن کے تابع ہوں گے تو علم کہلائیں گے، قرآن کے تابع نہیں ہوں گے تو علم نہیں کہلا سکتے. یہ فن ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن قیامت تک کے لیے، نبوت بھی حضور کی قیامت تک. اب قیامت آئے گی، کوئی نیا نبی، کوئی نئی کتاب، کوئی نئی شریعت. اور یہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. حضور فرماتے ہیں اللہ نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا، اللہ نے پیچھے بچا کے رکھا کچھ نہیں. تو میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں جب اللہ نے پیچھے بچا کے رکھا کچھ نہیں تو اب کوئی آئے گا کیوں، وہ لائے گا کیا؟ اب کوئی آئے گا کیوں، وہ کیا لائے گا؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں میں سب کچھ لے کر آ گیا. اللہ نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا. اور یاد رکھیے، میں اس پر ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ نبی سچا ہوتا ہے. نبی سچا ہوتا ہے. میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں کسی کی اصلاح کر رہا ہوں، میں تو خود قابل اصلاح بندہ ہوں. البتہ شاید سبقت لسانی میں کہہ دیا جاتا ہے، جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے فلاں جھوٹا نبی. تو میں کہا کرتا ہوں یوں نہ کہا کرے. جب آپ نے جھوٹا کہہ دیا پھر نبی کیوں کہا؟ نبی صرف سچا ہو. جو جھوٹا ہو وہ نبی، جو جھوٹا ہو وہ نبی. نبی صرف سچا ہوتا ہے. اور ایک اور جملہ بولوں، نبی جب آتا ہے نا، نبی جب آتا ہے
باقی انبیاء کی بات کر رہا ہوں. نبی جب آتا ہے نا تو اس وقت اس سے سونا کوئی نہیں ہوتا, اس سے حسین کوئی نہیں ہوتا, اور میرے آقا سے تو حسین کوئی نبی بھی نہیں ہے. میرے آقا سے حسن وال میں زیادہ تو کوئی اور نبی بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے نبیوں کو سردار بنا کے بھیجا ہے, اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے, میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے, میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے, میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے. لوگوں, اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا. میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے, سر جھکا کے بولے حدیث بنے, قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں تو جنت بنے. جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے, جسے رب سے مانگے فاروق بنے, جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے, جو پیدا ہو خاتون جنت بنے, جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے, جسے چومے حسین بنے, جسے مسلح دے صدیق بنے. جو پہلے آئے وہ صرف نبی, آقا نبیوں کے نبی. جو پہلے آئے وہ صرف رسول, آقا رسولوں کے رسول. جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر, آقا پیغمبروں کے پیغمبر. جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت, آقا کے لیے ختم نبوت. جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود, آقا کی نبوت نامحدود. جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی, آقا کی نبوت ذاتی. جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت, آقا کی نبوت کے بعد قیامت. جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ, آقا کے لیے کلام اللہ. جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر, آقا کا معراج عرش پر. کتاب بھی اور نہیں, شریعت بھی اور نہیں. ایک جملہ اور میں عرض کر دوں, ختم کرنے لگوں. اچھا, آپ کی خاموشی تو مجھے یہی بتا رہی ہے کہ میں نے زیادہ کر دی بات. گھر میں بیٹھنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں سائرات ہی بولتا رہا. میرے آقا کے بعد کوئی نبی, بولیے ذرا, تو بولیے ذرا. میں ایک جملہ اس پہ اور نوجوانوں کے حوالے کروں. سوشل میڈیا پہ یہ سن 74 کی تحریک میں ہمارے اکابر نے اس فتنے کو دبا دیا تھا, ختم کر دیا تھا. والد محترم نے بھی, حضرت مفتی صاحب نے بھی جیل کاٹی, شاہپور جیل میں بھی رہے اور گجرات جیل میں بھی رہے. لیکن آج پھر ایک نئے سرے سے یہ فتنہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرا نوجوان سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوتا ہے, اس کی خدمت میں ایک دو جملے عرض کروں, اس کے کام آئیں گے. جتنے انبیاء تشریف لائے, جتنے انبیاء تشریف لائے, ہر نبی کا نام مفرد تھا, مرکب نہیں تھا. اتنی مشکل بات تو نہیں میں نے کی. ہر نبی کا نام مفرد, مرکب نہیں تھا کسی نبی کا نام. آدم ایک لفظ, اب تو سمجھ آ گیا. آدم, نوح, ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, زکریا, لوط, ہود, یعقوب, ذوالکفل, الیاس, شیش. مفرد. کسی نبی کا نام مرکب نہیں. اس بے ایمان کا نام تو مرکب ہے. نبی کا نام مفرد ہوتا ہے, مرکب. نبی سچا ہوتا ہے, نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں. نبی کی پیشن گوئیاں, میرے آقا نے جتنی پیشن گوئیاں کی ساری سچی, جتنی پیشن گوئیاں فرمائی میرے آقا نے ساری سچی. نبی سچا ہوتا ہے, نبی سونا ہوتا ہے. چلو اگر ذوق والے بیٹھے ہو تو پھر یہ جملہ ذوق والوں کے حوالے. بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں, نزدیک بندہ جاوے تو بندہ کہتا ہے او ہو یہ میں کی کر بیٹھا. نوجوان ہمیشہ ہنستے رہتے. بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں, نزدیک بندہ جائے تو پریشان ہو جاتا. اچھا, اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں. بولیا بھی بڑا اچھا ہے, باتیں بھی بڑی اچھی کرتا ہے,
تو کیوں نہ اسے کوئی معاہدہ کر لیا جائے. پھر بعد اس بندہ کنہ نو ہاتھ لاندہ واپس ہو. بعض چیزیں دور سے سونی لگتی ہیں، نزدیک جاؤ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ملک وال والو، حضور دور سے بھی سونے، میرے آقا نزدیک سے بھی سونے، حضور دور سے بھی اعلیٰ. میرے آقا کے نزدیک جاؤ حضور تب بھی آپ کو اعلیٰ بنائے گا. حضور دور سے بھی حسین. میرے آقا نزدیک ہے. میں جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے پاس ایسے حضرات موجود ہیں جنہوں نے دور سے دیکھا، اور میرے پاس وہ بھی دلائل موجود ہیں جنہوں نے حضور کو نزدیک ہو کے جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا. وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا کلندر بول اٹھا، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بس بھی کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھے، بلغ اللہ بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیل وصالہ صلو علیہ وآلہ. اور جنہوں نے حضور کو نزدیک سے دیکھا وہ نزدیک ہو کے بول اٹھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور جس اماں عائشہ نے اپنی گودی میں حضور کا چہرہ رکھا پھر دیکھا تو وہ اماں عائشہ بول اٹھی، لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسِي. کائنات آلیو اے سورج کیڑا سونا ہے جڑا میرا محمد سونا ہے. توجہ ہے دوستو، میرے آقا دور سے بھی سوڑے، میرے آقا نزدیک سے بھی سوڑے. میرے آقا دور سے بھی حسین، میرے آقا نزدیک سے بھی حسین. اور جنہوں نے دور سے دیکھا، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی جانیں قربان کی. جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی جانیں قربان کی. نزدیک والے نے یوں ہاتھ باندھا گیا ہے اس طرف، ایک ہاتھ باندھا گیا ہے اس طرف، ہاتھوں کے اندر کیل ٹھونکے گئے ہیں، میخیں ٹھونکی گئی ہے، پاؤں الگ سمت پہ باندھے ہوئے ہیں، چہرے پر داغ ہیں، چہرے پر نشان ہے تلوار کے، سینے پر تلوار اور تیر کے نشان ہیں، سارا وجود لہولہان ہے، گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی ہے، جان ابھی کئی کے کئی. اس عالم میں اس ظالم نے آزمانا چاہا خبیب کے ایمان کو اور کہا خبیب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے. وہ خبیب جس کی جان لبوں پر تھی، سارا وجود نڈھال تھا، گردن ایک طرف کو لٹکی ہوئی ہے، وہ خبیب بپرے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کے کہتا ہے کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کو جوتے پہ کرو. جنہوں نے نزدیک سے دیکھا اور جنہوں نے دور سے دیکھا، عرض کروں جنہوں نے اس غازی علم الدین کو کہا گیا یہ وہ نوجوان تھا جس نے دور سے دیکھا، جس نے حضور کو دور سے دیکھا. جوانوں آج بڑی منتوں سے باتیں بتانی پڑتی ہیں، علماء کو، مولویوں کو، آپ کو بڑی منتوں سے لانا پڑتا ہے. وہ آپ ہی طرح کا نوجوان تھا، ٹین ایج میں تھا، نوجوان تھا، اور کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، ترکھان کا بیٹا تھا، ترکان کا بیٹا تھا، نوجوان تھا. اور وکیل کہتا ہے تو صرف عدالت میں قاضی اتنا کہہ دے جب میں نے راجپال کو قتل کیا میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، میں تجھے بری کرا لوں گا، میرا ذمہ ہے. یہ وہ تھا جس نے حضور کو دور سے دیکھا، جس نے حضور کو دور سے، دوسرے اب اتنا کہہ دے کہ جب میں نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا. غازی کہتا ہے میں یہ کہہ دوں میں ہوش میں نہیں تھا، یہی تو میری زندگی میں ایک لمحہ تھا جب میں ہوش میں تھا. حضور کو دور سے دیکھا، دور سے. جنہوں نے نزدیک سے دیکھا ان کا حسب پہنچا کہ وہ چلتا یہاں پر ہے
आहट अर्श पे आती है। जिन्होंने दूर से देखा उसने मुस्तफा को, बैठे हुए हो चले गए हो, जिन्होंने दूर से देखा, और ज्यादा लंबी दूर की बात नहीं करता, एक करीब माजी करीब की बात करता हूं। मौलाना गुलाम गौस हजारवी घर में अपने अकलौते बेटे को दवा पिला रहे हैं, और बेटा मौतो हयात की कश्मकश में है। अकलौते बेटे को दवा पिला रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, बाहर गए तो एक साहब खड़े हैं और कहते हैं, हजरत हमारे इलाके में एक कादियानी मुबल्लिग घुस आया है और लोगों के ईमान ख़राब कर रहा है। अंदर गए, दवा को छोड़ा, बैग में किताबें रखना शुरू कर दी। बेगम कहती है, कहाँ जा रहे हैं? एक ज़रूरी काम को जा रहा हूँ। बेटा मौतो हयात की कश्मकश में, अकलौता बेटा, पर मैं एक ज़रूरी काम जा रहा हूँ। बस पे पाँव रखा, पीछे से एक बंदा दौड़ता हुआ आया, हजरत बेटा इंतकाल कर गया, अकलौता बेटा। ज़बान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कफन दे दो, दफन कर दो, नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, हुजूर की खत्म नबुव्वत का पहरा देना फर्ज है। जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा। मलकवाल वालों सुन रहे हो? अल्लाह हमें भी हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें भी हुजूर से इश्क नसीब फरमाए, अल्लाह हमें भी हुजूर से। ये जो बातें तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन मैं समेटता हूँ, आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लेता और आपको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करता, क्योंकि आप मेरे मिजाज के मुताबिक तो हिले हुए नहीं हैं और मैं आपके मिजाज को थोड़ा थोड़ा ही समझता हूँ। ये जो आज हम ज़िल्लत और पस्तियों में है ना, पता नहीं आप समझते हो कि हैं या नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की गली गली में फिरता हूँ, कोई गांव शायद ऐसा हो जहाँ मैं नहीं गया, लेकिन जिस शर्मसारी का हाल मैं देख रहा हूँ वतन अजीज़ का, शायद वो आपके नॉलेज में ना हो, आपके इल्म में ना हो कि मुल्क की इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये जिस ज़िल्लत और पस्ती से आज हम गुजर रहे हैं, वो आप हज़रात उलमा से सुनते रहते हैं, सुनाते हैं आपको उलमा कि ये ज़िल्लत और पस्ती क्यों है। हम हुजूर की मोहब्बत का, इस्लाम का दम भरते हैं, बल्कि उसे यूं कहना चाहूंगा सादा लफ्जों में, हम ये चाहते हैं कि हमें हुक्मरान उमर जैसा मिले। ये चाहते हैं ना, लेकिन हम जहां पर हैं वहीं पर ठीक है। हमें हुक्मरान अबू बकर जैसा मिले और उसे व्हाट्सएप पे फिर आगे फॉरवर्ड भी करते हैं, सेंड भी करते हैं कि हजरत अबू बकर को कहा गया था, अबू बकर ने जब कहा था कि मेरी उजरत एक मजदूर के बराबर, कौन है बंदा जिसे ये मैसेज ना पहुंचा हो, और कहा गया आपका गुजारा नहीं होगा, तो क्या जवाब दिया था? मजदूर की उजरत बढ़ा दूंगा। हम चाहते हैं कि हमें हाकिम वो मिले, हम चाहते हैं कि हमें उस्मान वाली जैसा हाकिम मिले, लेकिन हम जहां पर हैं वो दूसरा बंदा ठीक हो जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनून, ऐसा नहीं हो सकता। ये अल्लाह का कानून नहीं है, ये उसका ज़ाब्ता नहीं है, ये उसका दस्तूर नहीं है, ये मेरे अल्लाह का उसूल नहीं है। हम चाहते हैं दूर हाकिम मुझे अच्छा मिल जाए। आज तक हमने ये नहीं सोचा कि वो जो हाकिम थे वो क्यों मिले, वो रियाया कैसी थी। रियाया की बात आज तक हम तक नहीं पहुंची, आज तक हम तक रियाया की बात नहीं पहुंची है कि वो रियाया कैसी थी। हमें सिर्फ ये पता है कि वो हुक्मरान कैसे थे। आप उलमा से सुनते हैं ना, और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे मैं तुम्हारी मईशत तंग कर दूंगा। मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे मैं तुम्हारी मईशत तंग कर दूंगा। मेरा माना करने का एक अपना ज़ौक़ है।
بس سنائی دیتا ہوں چونکہ اب آیا جو ہوں. تسبیح پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کا ذکر ہے، حج اللہ کا ذکر ہے. لیکن یہ ہم نے محدود کر دیا معنی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. سچ بولنا اللہ کا ذکر ہے، پورا تولنا اللہ کا ذکر ہے، ملاوٹ نہ کرنا اللہ کا ذکر ہے، ڈیوٹی پوری کر کے پھر تنخواہ لینا ہوئی اللہ کا ذکر ہے، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا اللہ کا ذکر ہے، رشوت نہ لینا اللہ کا ذکر ہے، بیٹی کو وراثت میں حصہ دینا اللہ کا ذکر ہے، غیبتیں نہ کرنا، بد نظری نہ کرنا اللہ کا ذکر ہے، خلوت کے گناہوں سے بچنا. ہم چاہتے ہیں کہ حاکم مجھے اچھا مل جائے، ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں اب وہاں بالکل ٹھیک ہے. پٹرول ابھی مہنگا نہیں ہوتا، صرف خدشہ ہوتا ہے کہ مہنگا ہو جائے گا. وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو پٹرول پمپ بند کر دیتے ہیں، شاید کسی اور ملک سے آتے ہیں. ناراض تو نہیں ہوگا میری بات؟ پاکستانی کا گلا کاٹ رہا ہے، پاکستانی کو ذبح کر رہا ہے، پاکستانی کو لوٹ رہا ہے. تاجر میرے بھائی تشریف فرما ہوں گے. میں نے پہلے عرض کیا کہ میں بالکل تنقید کی لہجے میں بات نہیں کر رہا، میں تو اپنا درد دل 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات نے ٹھپے رکھے ہوئے ہوتے ہیں صبح آتے ہی گداگر کو دینے کے لیے. کیوں نہیں کر دیں؟ رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا. اچھے خاصے آپ توڑوا کے ٹھپے رکھتے ہیں، اور جیسے ہی گداگر تھڑے پہ چڑھتا ہے آپ فوراً سے اسے پکڑاتے ہیں، بنا دیکھے پکڑاتے ہیں. چل تو جلدی سے اترنا، میں نے گاہک کو ڈیل کرنا. ایسے ہی ہے نا. پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ پیشہ ور گداگر کو دینے سے حضور نے منع فرمایا. کس نے منع کیا؟ حضور نے. اور دوسرا، جس بندے کو آپ ضد کر رہے ہو نا کہ نرخ بڑھ گئے، قیمتیں اس چیز کی بڑھ گئی ہیں، وارہ ہی نہیں کھاتا، اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرو. آج ضرورت ہے کہ معاشرے کا مطالعہ کرو، اس کا چہرہ پڑھیے، اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، اس کے ہاتھ کا کھردرا پن اس کا مطالعہ کرو، اس کے چہرے کی خشکی پڑھو، اس کی آنکھوں کی سفیدی پڑھو، اس کا لباس پڑھو، اس کے بدن سے آنے والی بو کو پڑھو. آپ کو پتہ چلے گا کہ اس گداگر سے زیادہ یہ مستحق ہے جس کے ساتھ آپ ضد لگا کے کھڑے ہیں کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. حالانکہ آپ کا پچھلی قیمتوں کا سٹاک ہے، آپ اس پہ بھی دے دیں تب بھی آپ کو فائدہ ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کڑوی لگ رہی ہوگی. ہمیں یہ پتہ ہے وہ حاکم کیسے تھے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے کہ وہ رعایا کیسی تھی. ایک صاحب نے کھیت بیچا. مجھے ویسے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سب کو مجھ پہ غصہ آیا ہوا. کہتے ہو تو میں یہ باتیں رہنے دیتا ہوں. ایک صاحب نے کھیت بیچا، ایک نے کھیت خریدا. کھیت خریدنے والے نے جو ہل چلایا تو ہل ایک سخت چیز سے یوں ٹک لگا. اس نے اس جگہ کو کھودا، اندر سے دیگچہ نکلا. دیگچے کو کھولا تو سونا تھا. یہ لے کے اس پہلے کے پاس چلا گیا جس نے کھیت بیچا تھا کہ یہ تیرا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یہ تیرا ہے. یہ کہتا ہے یہ تیرا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تیرا. کہ یہ میرے جیسے سوچ رہے ہوں گے بڑے سادے سے. ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ جھگڑ پڑے. یہ کہتا ہے میں نے تجھ سے کھیت خریدا ہے نا، دیکھچا تو نہیں. وہ کہتا ہے جب میں نے کھیت بیچ دیا تو اس میں جو کچھ ہے وہ تیرا. جھگڑے پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، عدالت چلے گئے. مقدمہ کس بنیاد پر درج ہو رہا ہے؟
کہ یہ کہتا ہے یہ تیرا ہے، بولیے تو صحیح میرے ساتھ، اور دوسرا کہتا ہے یہ تیرا ہے۔ پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جائیے، مجھے کوئی ایک کیس دکھا دے، میں خطابت ہی چھوڑ دوں گا جو اس بنیاد پہ درج ہوا ہو، ایک کہتا ہو یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہو یہ، یہاں تو سارے جھگڑے یہی ہیں کہ یہ میرا ہے اور وہ کہتا ہے یہ۔ اچھا یہ تو ہے نا متنازع جس پہ جھگڑا ہے، یہ تو ہے نا متنازع، ورنہ ان میں سے جو تگڑا ہے نا وہ دوسرے کو کہتا ہے تو بندے کا پتر بن جا، نہیں تے وہ بھی میرا ہے جڑا تیرا، جو تجھے ملا ہے نا اپنی کہیں سے وراثت میں وہ بھی ورنہ میرا ہے، جو تو نے اپنی محنت سے کمایا نا ورنہ وہ بھی میرا ہے۔ ہمیں حاکم وہ ملے، میں یقین جانے مجھے نا اگلے دنوں رونا آیا، آپ نے وہ چیزیں فیس بک پہ دیکھی ہوں گی یا واٹس ایپ پہ آپ کو کسی نے بھیجا ہوگا، میں نے براہ راست وہ منظر دیکھے ہیں جب میرے ملک کی مائیں بہنیں آٹے کے تھیلے کے لیے قطاروں میں دھکے کھا رہی ہیں۔ یہ زری ملک کا حال ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج ہماری ساری گفتگو سننا اور سنانا فقط واہ واہ تک رہ گئے، اعمال سے ہم بالکل خالی ہیں، تہی دامن ہیں۔ وہ صحابہ ہائے ہائے کیا بات، اور یہی حالت ہمارے حکمرانوں کی اوپر سے نیچے تک۔ کون مجھے کوئی ایک دفتر بتا دیں، کوئی ایک ادارہ بتا دیں، کوئی ایک محکمہ بتا دیں جس میں آپ جوتے گھسیٹتے ہو اور آپ کا کام بغیر رشوت کے بغیر سفارش کے ہو جاتا ہے؟ کون ہے وہ جو میرے دفاتر میں بیٹھا ہوا ہے؟ کون ہے جو میرے محکموں میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا کام نہیں ہونے دیتا؟ وہ کہیں باہر سے نیپال سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ وہ میں ہی ہوں نا، وہ آپ ہی ہیں نا، وہ میرے بہن بھائی ہی ہیں نا، وہ میرا اڑوس پڑوسی ہے نا۔ ناراض ہو گئے ہو جاؤ، ہو جائیے، اللہ کرے اس پہ آپ ناراض ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ساری زندگی رشوت لیتا رہا، ساری زندگی لوگوں کو ان کے حق سے معروم کرتا رہا، ساری زندگی وطن عزیز کے مال کو ہڑپ کرتا رہا، ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، ریٹائر ہونے کے بعد تسبیح پکڑ کر سفید ٹوپی پہن کے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے سے اللہ حقوق و ربا معاف نہیں کرتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آ اپنی عادت کے بدلنے میں۔ جی سن رہے ہیں میری بات؟ وہ کیسے تھے حکمرانوں سے لے کر نیچے تک، اور ہمارا کہنا پتہ کیا ہے؟ وہ اربوں کھا گئے، کروڑوں کھا، میں کوئی ان کا حمایتی نہیں ہوں، ہمارا بس نہیں چلا اربوں پر، ہمارا بس 1000 پہ چلا، ہم نے وہ نہیں چھوڑا، ان کا بس کروڑوں پہ چلا، انہوں نے وہ نہیں چھوڑے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ اور اللہ کرے یہ کاش شاید ہی میں نے پہلے کہیں یہ بات میرے خیال میں نہیں کہی ہوگی، اور یہاں تو ریکارڈنگ کا نہیں ہے، کہیں کروں گا، اللہ کرے یہ مہارے حکام بالا تک پہنچے۔ 4 صحابی جا رہے ہیں، یہ یقین جانے یہ پڑھنے کے بعد بات میں خود پریشان ہو گیا کہ میں اس بات کو سناؤں گا کیسے، سناؤں گا کیسے، میرا سامع اسے سنے گا کیسے۔ 4 صحابی جا رہے ہیں، بھوک لگی، پیاس لگی، ویران علاقہ، سنسان علاقہ، سامنے ایک چرواہا نظر آیا، چرواہا یہودی تھا۔ آپ مجھے ویسے سن رہے ہیں یا میں نہیں بولنے جا رہا ہوں؟ تو میری باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں، سمجھ بھی آ رہی ہیں؟ چرواہا یہودی تھا، یہ اسے جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ چاہیے، اس نے پہچان لیا کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں،
کہتا نہیں دیتا، کہتا نہیں دیتا۔ ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم پیسے دیتے ہیں، تو ہمیں بیچ دے، ایک بھیڑ یا بکری ہمیں بیچ دے، ہم اس کا گوشت بھی بنا لیں گے، دودھ بھی نکال لیں گے۔ اس نے کہا کہ میں بیچتا بھی نہیں، سوشل بائیکاٹ۔ IMF نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ نہیں۔ اب جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا تو میرے ذہن میں آیا ممکن ہے اگلی سطر میں یہ ہو کہ ان میں سے کسی نے شرطیں رکھی ہوں، یہ کہیں کہ ہمیں کچھ شرطیں بتاؤ، ہم وہ اس پہ دستخط کریں، پھر ہمیں یہ چیز مل جائے۔ آج ہم سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، بھلے سے مہنگائی زیادہ ہو لیکن اللہ کرے IMF سے معاہدے ہو جائیں۔ اندر سے پاکستانی کی یہی بات ہے، کیوں وہ چیز اندر کیوں نہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ ممکن ہے اس کے بعد یہ ان میں سے کوئی کہے کہ ہمیں یہ کوئی ہم میں سے کوئی بندہ چاہیے، عافیہ چاہیے، وہ دے دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ چاہیے، وہ دے دیتے ہیں۔ کوئی شرط بتاؤ، آج ایک بکری دے رہے ہو، اگلے سال ہم 2 واپس دیں گے۔ میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ ممکن ہے آگے یہ لکھا ہو، لیکن یہ صحابی وہاں سے واپس پلٹ پڑے، وہاں سے واپس آ گئے۔ اس نے جب انکار کیا واپس آ گئے۔ اب یہ جو میں نے آگے بات پڑھی اسے سنانا میرے لیے اوکھا ہو گیا ہے کہ میں یہ کیسے سناؤں۔ اس طرف ایک پہاڑی تھی، ایک بند تھا، اس پہاڑی کے دوسری طرف سے جنگل کی گائے بولی، جنگل کی گائے ان کی زبان میں بول کے کہتی ہے محمد عربی کے غلام یہ بکواس کر رہا ہے کہ تیرے لیے دودھ نہیں ہے، تیرے لیے گوشت نہیں ہے، تو پہاڑی کے اس طرف آ، ہمارا وجود حاضر ہے، دودھ بھی موجود ہے، گوشت بھی موجود ہے۔ یہ میں سنانے سے ڈر رہا ہوں، یہ میں سنانے سے ڈر رہا ہوں۔ جی وہ تب مدد اور نصرت آتی ہے جب ایمان اس نہج پر پہنچتا ہے، جب وہ حسب اتنا اعلیٰ بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ حسب آج بھی یا اللہ کے قرآن سے بنے گا یا آقا کے فرمان سے بنے گا۔ اور ان کی محنتیں تھی پھر صحابہ اور اہل بیت کی کہ آج آپ تک دین پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے۔ لیکن اللہ کرے ہم اس کے صحیح اور حقیقی معنی تک پہنچ جائیں۔ میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، ابھی یہ مجلس کا اختتام نہیں ہے، ابھی یہ بابرکت مجلس اس حوالے سے بھی ہے کہ آج کی اس مجلس میں 2 بچے اپنے آخری سبق سنائیں گے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک بچہ راؤ محمد فہد ہے، جس کو بلاتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے اپنا آخری سبق سنائے گا۔ اس کے بعد حافظ محمد آصف ہے جو اپنا آخری سبق سنائے گا۔ حضرت مفتی صاحب ان کی نصیحت بھی کریں گے، دعا فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں آخری سبق سنانے کے لیے راؤ محمد۔ أعوذ